صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم، میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، آج ایک مومن کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مرحوم سید شجاع الحسن رضوی ابن سید افتخار الحسن رضوی کے ایصال ثواب کی یہ مجلس عزا ہے، جو کہ ان کے خانوادے کی جانب سے اس مجلس عزا کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور اس مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب میثم رسول پوری صاحب اور ان کے ہمنوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، اور اس مجلس کو خطاب کریں گے خطیب نہج البلاغہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمر علی رضوی صاحب۔ تو آئیے حضرات، سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں حسینیہ ابوالفضل العباس علیہ السلام رائے بریلی سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میثم رسول پوری صاحب، جو کہ سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور اس کے فوراً بعد ہی جناب فیاض رائے بریلوی صاحب پیشخانی کریں گے۔ آئیے حضرات ان کو سماعت فرماتے ہیں ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلے عباس جبرن کو عجب تیور نظر آئے۔ چلے عباس جبرن کو عجب تیور نظر آئے۔ کہیں حیدر نظر آئے، کہیں جعفر نظر آئے۔ بلندیے ہے نظر عباس کی، کہتی تھی ساحل سے بلندی یہ ہے نظر عباس کی، کہتی تھی ساحل سے سوے دریا وہ کیا دیکھے جسے کوثر نظر آئے۔ چلے عباس، ایک نعرہ صلوات۔ فروغ داغ جگر مہرو ماہ پا نہ سکے،
فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے فروغ داغ جگر. ایک نعرہ صلوات. 3-4 سلام مرادہ فرما لیں. اصغر صاحب مصطفیٰ بادی کی سلام. حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. لاکھ شمشیریں چلیں منہ پر سپر لاتے نہیں. یہ حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دیکھ. گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دیکھ. ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھاتے نہیں. یہ حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. ہو حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہو حسین ابن علی یا اکبر و عباس ہوں. گلشن زہرا کے ہیں یہ پھول مرجھاتے نہیں. یہ حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی. آ گئے جب ایسی چوکھٹ پر جہاں ہے زندگی. اب قیامت تک تو اس در سے کہیں جاتے نہیں. یہ حملی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں. وہ تو اکبر نے بتایا کتنے پیاسے تھے حسین. وہ تو اکبر نے بتایا
کتنے پیاسے تھے حسین، پیاس کا شکوہ زباں پر شہ کبھی لاتے نہیں، ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے نہیں۔ کون بتلاتا کہ کس منزل پر تھا صبر حسین، کون بتلاتا کہ کس منزل پہ تھا صبر حسین، شہ اگر بے شیر کو مقتل میں یوں لاتے نہیں، ہم علی والے کبھی مشکل میں گھبراتے، خوش نصیبی سے ہم اصغر خادم شبیر ہیں، خوش نصیبی سے ہم اصغر خادم شبیر ہیں، یہ شرف آبائی ہے کچھ یوں ہی اتراتے نہیں، ہے یہ شرف آبائی ہے کچھ یوں ہی اتراتے نہیں، ہم علی والے۔ جب ظہور تک حسین 72 کو رو چکے، جب ظہور تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، قاسم کو رو ہو چکے، علی اکبر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے، لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، جب ظہور تک حسین۔ حضرات، چونکہ ایک مومن ایک عزادار کے سال ثواب کی مجلس ہے تو ایک مسئلہ اور دو شعر تعزیتی حاضر کروں، دیکھیں بطور خاص کہ عرض کرتا ہوں کہ دین و ایمان کا وفادار نہیں مر سکتا، دین و ایمان کا وفادار نہیں مر سکتا، جسم مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا، دین و ایمان کا وفادار نہیں مر سکتا، جسم مر جاتا ہے کردار نہیں مر سکتا، اور ہم کو بتلاتی ہے یہ ماتا شہیدہ کی حدیث، ہم کو بتلاتی ہے یہ ماتا شہیدہ کی حدیث، عاشق عطرت اطہار نہیں مر سکتا، ہم کو بتلاتی ہے یہ ماتا شہیدہ کی حدیث، عاشق عطرت اطہار نہیں مر سکتا۔ نعرہ صلوات بھیجیں حضرات، مولا کائنات کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔
علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے، وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے۔ اور شعر بطور خاص کہ میری زبان پہ قصیدہ ہے فخر یوسف کا، میری زبان پہ قصیدہ ہے فخر یوسف کا، کہو کہ آ کے زلیخا میرا طواف کرے، کہو کہ آ کے میری زبان پہ قصیدہ ہے فخر یوسف کا، کہو کہ آ کے زلیخا میرا طواف کرے، کہو کہ آ کے، اور جسے سمجھ نہ ہو ہے کون جانشین رسول، جسے سمجھ نہ ہو ہے کون جانشین رسول، وہ اپنے شیشے دل کا غبار صاف کرے، وہ اپنے شیشے دل کا غبار صاف کرے۔ اور شعر بطور خاص کہ شعور عشق لیا ہے بلال سے میں نے، قافیہ بطور خاص، شعور عشق لیا ہے بلال سے میں نے، مجال کیا جو کوئی مجھ سے شین قاف کرے، ناظر شعور عشق لیا ہے بلال سے میں نے، مجال کیا جو کوئی مجھ سے شین قاف کرے، مجال کیا جو، اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ جسے دکھائی دے، جسے دکھائی دے بدعت عزائے شے کا لباس، دلیل کے ساتھ، جسے دکھائی دے بدعت عزائے شے کا لباس، تو پہلے کعبے کا تبدیل وہ غلاف کرے، تو پہلے کعبے کا تبدیل وہ غلاف کرے۔ بطور خاص دیکھیں کہ ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی
ہے یوں غلاف میں کعبہ کے جس طرح سے کوئی غم حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے، غم حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے، غم حسین کی مسجد میں اعتکاف کرے، اور امام بس وہی ہوتا ہے کائنات کا جو، امام بس وہی ہوتا ہے کائنات کا جو، ہر ایک راز مشیت کا انکشاف کرے، ہر ایک راز مشیت کا انکشاف کرے، اور علی کے نام کو فیاض رکھنا ہونٹوں پر، علی کے نام کو فیاض رکھنا ہونٹوں پر، یہ وہ عصا ہے جو دریاؤں میں شگاف کرے، یہ وہ عصا ہے جو دریاؤں میں شگاف کرے، علی کے ذکر سے جو شخص اختلاف کرے، وہ اپنے خون کی نجاست کا اعتراف کرے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب میثم رسول پوری صاحب، جن سے آپ نے بہترین سوسخانی سماعت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے سماعت کیا جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کو، جنہوں نے بہترین کلام آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے حضرات، اب میں بنا کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمر علی رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مرحوم سید شجاع الحسن رضوی ابن افتخار الحسن رضوی کے اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شجاع الحسن رضوی ابن سید افتخار الحسن رضوی کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی، الدعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम अला व इन्ना लिकुल्लि मामूमिन इमामन यक़्तदी बिहि व यस्तज़ियो बिनूर इल्मिहि अला व इन्ना इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिम्रे व मिन तौमिही बिक़ुरसे अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक वलाकिन ऐनूनी बेवरइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदात। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम व दोस्तान अज़ीज़, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, ये एक मोमिन, एक अज़ादार और एक मुहिब्ब अहले बैत के ईसाल सवाब की मजलिस है, जिसका इनेकाद उनके ख़ानवादे की तरफ से, उनके पसमंदगान की तरफ से किया जा रहा है। यकीनन लायक औलादें वही होती हैं जो अपने बुज़ुर्गों को गुज़र जाने के बाद भी ईसाल सवाब के ज़रिए से याद करती रहें और उनको रूहानी तोहफ़े और तोहफ़ भेजती रहें। मैं मरहूम के ख़ानवादे के सारे अफराद से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनके दामाद डॉक्टर मोहम्मद अब्बास नक़वी साहब, उनसे मेरा समीमाना रब्त है। उनके यहाँ खुशी और गम के मौक़ों पर मैं हाज़िर होता हूँ और डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा अक़ीदत है सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब ज़हरा सल्लवातुल्लाह अलैहा। मैंने उनकी जानिब से मुनक़िद होने वाली महफ़िलों में भी शिरकत की है और ज़िक्र की सआदत भी हासिल की है और जनाब सैयदा ज़हरा सल्लवातुल्लाह अलैहा की शहादत की मजालिस का भी जो इनेकाद कानपुर में होता है उसमें भी मैं हाज़िर भी हुआ हूँ, उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खुदावंद आलम मरहूम की मग़फ़िरत करे और उनके पसमंदगान को बेहतर से बेहतर अच्छे आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने गुफ्तगू के लिए जिन मुक़द्दस मुबारक और नाकाबिल फ़रामोश अल्फाज को ज़रिया बनाया है, ये अल्फाज नहजुल बलागा की ज़ीनत है, जहाँ मौलाए कायनात अपने एक गवर्नर को तंबीही ख़त लिखते हुए इमाम और मामूम, लीडर और फॉलोअर और मुक़्तदा और मुक़्तदी या इमाम और सहाबियत के रुतबे को बयान कर रहे हैं। ये 45 नंबर का ख़त नहजुल बलागा का, जहाँ अमीर कायनात का इरशाद हो रहा है, अला व इन्ना लिकुल्लि मामूमिन इमामन यक़्तदी बिह। ऐ इब्ने हुनैफ, आगाह हो जाओ कि हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक़्तिदा करता है और उसके इल्म से कस्बे ज़िया करता है। अला व इन्नकुम व इन्ना इमामकुम, आगाह हो जाओ कि जहाँ तक तुम्हारे इमाम की बात है, उसने तुम्हारी इस दुनिया से ग़िज़ा के नाम पर 2 रोटियाँ ली हैं और लिबास के नाम पर 2 चादरें ली हैं। अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, देखो इब्ने हुनैफ, तुम इस बात पे कुदरत तो नहीं रखते हो कि सब कुछ होते हुए तुम ऐसी ग़िज़ा और ऐसा लिबास इस्तेमाल करो। वल्लाकिन ऐनूनी बेवरइन व इज्तिहाद, लेकिन तुम मेरे मददगार बन सकते हो तक़वे और परहेज़गारी के ज़रिए से, इफ़्फ़त व पाकदामनी के ज़रिए से और सलामत रवी के ज़रिए से। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं रमज़ानुल मुबारक से होने वाली मुख्तलिफ़ मजालिस में अमीर कायनात के इस कौल को गुफ्तगू का ज़रिया बना रहा हूँ और इस साल आने वाले मुहर्रम में इंशाअल्लाह मैं इन्हीं अल्फाज के ज़ैल में मकाम इमामत व सहाबियत के मौजू पर अशरे को ख़िताब करूँगा, इसलिए कि इस कौल में आपको ख़ुद ख़तीब मिंबर सलूनी की ज़बानी इमामत के मकाम का भी पता चल रहा है
اور صحابیت کے رتبے کا بھی پتہ چل رہا ہے، جہاں ایک طرف اپنا تعارف کراتے ہوئے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری غذا یہ ہے، میرا لباس یہ ہے، اور یہ لباس یہ غذا مجبوری میں نہیں ہے، حالت اختیار میں، تب یہ سادہ زندگی ہے، جب یہ سادہ زیستی ہے۔ لیکن دوسری طرف کہا کہ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے، گویا کہ امام نے بیک وقت دونوں کے رتبوں کو بتا دیا، دونوں کے مرتبوں کو بتا دیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار تو بن سکتا ہے، مومن تو بن سکتا ہے، لیکن امیر المومنین بننے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ دیکھیے جب ہم اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں اور وہاں کردار کی بنیاد پر عزت و ذلت کی بات کرتے ہیں، تب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اصحاب رسول سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، اس لیے میں نے اصحاب رسول کا خاص ذکر نہیں کیا، بلکہ ذریعہ بنایا اصحاب امیر المومنین کا۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ مولائے کائنات نور و ظہور میں رسول جیسے اس اعتبار سے ہیں کہ مباہلے کی منزل پر پیغمبر اپنا نفس بنا کر انہیں لے کر گئے ہیں۔ یعنی یہ نص قرآنی ہے کہ جب نظریہ توحید کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیتوں کے آنے کے بعد بھی نصارائے نجران نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کے ایک ہونے اس کی توحید کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اور آپس میں مباہلہ کر لیں۔ تو متفق علیہ تفسیر ہے کہ بیٹوں کی منزل پر حسن و حسین کو لے کر گئے، عورتوں کے مصداق میں جناب زہرا کو لے کر گئے، اور نفس کی منزل پر پورے بھرے مدینے سے سوائے ایک علی کے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ تو اب جب یہ منزل ہے تو اب یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ اگر رسول اپنے جیسا کسی کو بنا کر لے جا رہے ہیں، بڑی توجہ عزیزان محترم، تو اب یہاں پر نور و ظہور میں کبھی کہا اولو ما خلق اللہ نوری وانا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور ہم اور علی، صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر اصحاب امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں تو سمجھدار افراد خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نور کے ایک جز کے اصحاب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو دوسرے جز کے اصحاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ اور چونکہ میں اس خط کو بنیاد بنا کر، جہاں مولائے کائنات نے اپنے بھیجے ہوئے گورنر کو تنبیہ کر کے یہ بتایا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میرے مددگار تو ہو سکتے ہو، لیکن عینونی بورعین و اجتہاد، لیکن دوسری طرف کیا کہا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، لیکن دیکھو تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی یہاں دونوں رتبے اور مرتبے بیان کر دیے گئے۔ یہ تو پاور پالیٹکس کی وجہ سے بزم رسول میں بیٹھنے والے سبھی کو برابر کہا گیا، اور پھر اس کے لیے رسولی ہی کا سہارا لیا گیا کہ اگر سب کو ایک جیسا نہ مانا جائے گا تو یہ تربیت رسول پر فرق پڑے گا۔
حالانکہ ہم ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں کہ آسمان سے چلنے والا پانی یقیناً زمین تک آتے آتے اپنے ظرف کی وجہ سے وہ مختلف اثرات رکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا، سیپ کے منہ میں جا کر موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جا کر زہر بن جاتا ہے، اور صاف ستھری زمینوں میں جا کر کھیتوں کو لہلہا دیتا ہے، اور گندی زمینوں میں جا کر کیچڑ بن جاتا ہے. تو یہ صحاب رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے. پانی تو ایک ہے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر دکھاتا ہے. اسی طرح سے صحاب رحمت رسول برس رہا تھا، جس کا جیسا ظرف تھا وہ ویسا بن گیا. اس میں رحمت رسول کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ اخذ کرنے والوں کے درجے کا فرق ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجئے آپ محمد والے محمد. تو یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں نے صرف اشارے آپ کے سامنے کیے ہیں، لیکن آج مجھے امامت کے رتبے اور مرتبے پر اس رخ سے گفتگو کرنی ہے. عزیزان محترم، ایک فرق کو بس اگر ہم سمجھ لیں، یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ بحث و مباحثے میں مسلسل آتا رہتا ہے کہ دیکھیے، امامت عہدہ الہی ہے، صحابیت کوئی عہدہ نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ مائیے گا. کمپینین شپ، پاس بیٹھنے والے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے. توجہ مائیے گا. امامت عہدہ ہے. یعنی یہاں تعریفیں مختلف ہیں صحابیت کی، اس پر مجھے بحث نہیں کرنی ہے. مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ کلمہ پڑھ کر جس نے بھی رسول کو دیکھا اور حالت ایمان و اسلام میں مر گیا وہ صحابی ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ اس کا ایمان اور عمل صالح فیصلہ کرے گا. توجہ فرمائیے گا. صرف دیکھ لینے کی وجہ سے اس کے رتبے کا تعین نہیں ہوگا. لیکن جب امامت کی بات آتی ہے تو قرآن جس امامت کا تعارف کراتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کہہ کر کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اب امام بنانے کے لیے جب آپ دیکھیں گے تو یہ امامت کا رتبہ جناب ابراہیم کو عبدیت کے بعد ملا ہے، نبوت کے بعد ملا ہے، رسالت کے بعد ملا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ سارے رتبے جناب ابراہیم کو اتنی منزلوں کے بعد مل رہے ہیں. امتحان کی بہت سی منزلیں جناب ابراہیم نے طے کی ہیں، تب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. اور فوراً جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ معبود اور ہماری ذریت میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. تو اب ذریت میں جناب ابراہیم جس امامت کو مان رہے ہیں، جس امامت کو طلب کر رہے ہیں، وہ وہی امامت تو کم سے کم ہوگی جو ابراہیم کو ملی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اچھا، خدا بھی نہیں کہتا کہ ارے اتنا بڑا عہدہ جو عبدیت کے بعد ہو، جو نبوت کے بعد ہو، جو رسالت کے بعد ہو، تمہیں مل گیا ہے، تم اپنے خاندان میں اس کی تمنا نہ کرو. نہیں، قدرت معیار بتاتی ہے کہ لا ینالو عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. تو اب پتا چلا ذریت ابراہیم میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو ذریت میں ہونے کے باوجود ظالم ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو عدل کے اس کمال پر ہوں گے کہ یقیناً نبوت و رسالت نہ بھی ملے لیکن صلاحیت میں امامت کے کمال پر ہوں گے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور پھر اگر ایسی ہے امامت تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں عزیزان محترم کہ یقیناً وہ امامت اسی منزل پر ہونا چاہیے. اب اس میں ذریت ابراہیم میں کون کون بن رہا ہے امام، تو وہاں پر آپ کو کوئی اور نہیں، صرف اور صرف سردار انبیاء، صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک. دیکھیے،
یہ طے پا گیا کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ امامت کا امکان ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امام نبی اور رسول بھی ہو. بڑی توجہ ذرا سا. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہو وہ نبی اور رسول بھی ہو. لیکن جو سردار انبیاء ہوگا اس میں ان سارے گزشتہ نبیوں کے کمالات ہونے چاہیے. بڑی توجہ ذرا سا نازک سی بحث ہے لیکن میں آسان لفظوں میں بیان کروں گا کہ دیکھیے پچھلے نبیوں میں جو جو صفتیں گزری ہیں, جو جو صفتوں سے متصف ہوئے ہیں, وہ سردار میں بھی وہ ساری صفتیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو اگر ابراہیم میں نبوت کے ساتھ امامت ہے, رسالت کے ساتھ امامت ہے, تو جو سردار انبیاء ہوگا اس میں امامت کا عہدہ بھی ہونا چاہیے. اسی لیے ہم آخری نبی کو خالی نبیوں کا سردار نہیں مانتے ہیں بلکہ امام رحمت اور کمال کا امام بھی مانتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. ہاں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم امامت کے رتبے اور مرتبے کو بیان کریں تو کہیں کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ہم 12 اماموں کو سردار انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. نہ اس لیے کہ مرکز وہی ہے, محور وہی ہے. وہ ابراہیم کی دعا کا مصداق کی جب بات ہوگی تو اس میں بھی سید و سردار یہی ہوگا. لیکن بات اس کی نہیں ہے, اس کی تو رسالت بھی طے ہے, اس کی تو امامت بھی طے ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد ذریت میں وہ کون لوگ ہیں جو اس کے مصداق بن سکیں. تو اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو نبی نے مختلف موقعوں پر اس اسٹینڈرڈ کے لوگوں کا تعارف کرایا تاکہ میرے بعد تمہیں اماموں کے پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو. کبھی آیہ تطہیر کے نزول کے موقع پر چادر میں لے کر پہچنوایا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں, کبھی مباہلے کے میدان میں مصداق بنا کر لے جا کر بتایا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں. اس لیے کہ ظلم کا جہاں بھی شائبہ پایا جائے گا وہاں امامت نہیں جا سکتی. اور ہم ان کو چادر میں لے کر بتا رہے ہیں کہ جہاں رجس کو دور رکھا جائے گا وہی تو ظلم سے پاک ہوگا. جو مصداق صداقت ہوگا وہی تو ظلم سے پاک ہوگا. چلیے امام کون کون وہ بعد میں طے کیجئے گا, کم از کم پہلے اتنا طے کر لیجئے کہ جس کا دامن کسی بھی رخ سے گناہ سے داغدار ہوا ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا کا منتخب کیا ہوا امام نہیں ہو سکتا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے آپ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے ایصال ثواب کی مجلس میں یہ بحث کیوں چھیڑ دی, یہ میں اس رخ سے بات کیوں کر رہا ہوں, اس لیے کہ دیکھیے یقیناً ایصال ثواب کے لیے آپ اعمال کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں, عقیدے کا ایصال ثواب نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا. اور یہ سب بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, یہ کوئی 2 نمبر کا معاملہ نہیں ہے. قضا نمازیں بھی ادا ہو سکتی ہیں, قضا روزے بھی ہے, حج بدل بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ یا کسی کا باپ مسلم نہیں تھا, یہ کہا جائے کہ چلیے کلمہ پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے. میں کیا کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا بھائی. کہیں آپ نے دیکھا نہ تو عقیدے کا ایصال ثواب نہیں ہوتا, ایصال ثواب ہوتا ہے عمل کا. توجہ فرما رہے ہیں, عقیدے کا ایصال ثواب نہیں ہوتا, ایصال ثواب ہوتا ہے عمل کا. تو اگر یہ بات طے ہے, بڑی توجہ, تو اب امامت اور صحابیت
یا امامت اور امت کا فرق اگر سمجھنا ہے کہ جہاں مولا کائنات نے یہ کہا کہ تم میرے مددگار بن سکتے ہو ان چیزوں کے ذریعے، تو اب جو بھی آئے قیامت تک، لیکن شرط ایمان ہے، اس کے بغیر عمل آپ کو خالی کسی بلند درجے پر نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو، اب دیکھیے رتبہ امامت کیا ہے، شیعہ سنی دونوں کے یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ من ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب آپ نے دیکھا امام اور ماموم یا امامت اور صحابیت کا فرق کیا ہے۔ صحابیت وہ ہے جو اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے کو بلند مقام پر پہنچاتی ہے، اور امامت وہ ہے کہ اگر اس کی معرفت نہ ہو تو عمل تو چھوڑیے، عقیدے کی بھی تصدیق نہیں ہو پاتی۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ جاہلیت کیا ہے؟ ممکن ہے کسی کو تشابہ ہو جہالت سے۔ دیکھیے ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت۔ جہالت نام ہے عدم علم کا، جہاں علم نہیں ہے وہاں جہالت ہے، اور جاہلیت نام ہے عدم ایمان کا۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں جاہلیت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب یہ دونوں چیزوں کا فرق ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ دیکھیے امامت کی معرفت جو ہے وہی دلیل ایمان ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے آپ توحید کی بات کیوں نہیں کرتے، آپ رسالت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں عزیزان محترم، جب آدمی امامت کا عارف ہوگا تو اس میں طے بات ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ بھائی وہ معرفت خدا بھی رکھتا ہوگا، معرفت رسول بھی رکھتا ہوگا، اور اس منزل پر ہمیشہ میں یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، بڑی توجہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس میں آپ نے اللہ کے ایک ہونے کا تو اقرار کیا، لیکن کیا اس میں آپ نے اقرار رسالت بھی کر لیا؟ بڑی توجہ، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو کیا آپ نے اقرار رسالت کیا؟ کوئی نہیں ایسا ہے کہ جو کہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اقرار رسالت کیا۔ اچھا میں اگر یہ کہوں محمد الرسول اللہ، بڑی توجہ عزیزان محترم، جب ہم نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے رسالت کو مانا تو الوہیت کو مان چکے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، محمد الرسول اللہ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کو مان چکے، جب ہی تو کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھا آپ نے، اب یہاں ضرورت نہیں ہے بھائی یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے خدا کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جس نے رسول کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، جس نے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امامت کا رتبہ بڑھ گیا، امامت کا مقام خدا اور رسول سے بڑھ گیا، نہیں، امامت کا مطلب یہ ہے جیسے محمد الرسول اللہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اقرار الوہیت کر چکا تبھی تو محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، اسی طرح سے علی ولی اللہ ہے وہ وسیع رسول اللہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقرار توحید بھی کرتا ہے، اقرار رسالت بھی کرتا ہے، تو امامت کے ماننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دو منزلوں سے گزر چکا تبھی تو رسول اور خدا کے بعد امام تک آیا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ۔
نہیں ذرا سا، چونکہ میں نے کہا نا کہ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا یقیناً وہ 12 اماموں میں تو نہیں ہیں، لیکن 11ویں امام کی حدیث ہے کہ ہم ائمہ حجت ہیں مخلوق پر، اور ہماری جدہ زہرا حجت ہیں ہم پر۔ یہ رتبہ اور مقام ہے، جہاں میں محسن نقوی شہید کے یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ توجہ، تو اب اگر میں یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی پڑھوں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر میں افلاک کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، لولا کا لما خلقت الافلاک واللولا علی لما خلقتک، اور اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو میں حبیب میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ لیکن بات آدمی پوری سنے تو کبھی کوئی تشابہ ہوگا ہی نہیں، حدیث مکمل یہاں پر ہوتی ہے وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی کو نبی سے بڑھا دیا یا زہرا کو ان دونوں سے بڑھا دیا، نہیں، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہی بات، یہ باتیں در امامت ہی سے ملیں گی۔ ذرا سی بات توجہ فرمائیے گا، بس زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہے، کہ جہاں پر اگر میں آپ کے سامنے خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، موت و حیات دینے والا کون ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول اور اختیار کس کا ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی تو نہیں ہے نا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، دیکھیے اس کے سارے صفات و جلال و جمال، چاہے 99 آپ اس کے اسماء حسنہ کی بات کریں، چاہے 1000 یا اس سے زیادہ، ساری صفتوں کے اقرار کے بعد بھی اگر میں یہ جملہ کہوں کہ محمد الرسول اللہ کہے بغیر لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، نہیں رکیے آپ، یہاں پر ایصال ثواب کی مجلس ہے اور میں ایمان پر گفتگو کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ صحابیت یا فالوورز اعمال کے ذریعے سے بلند درجے تک تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن رتبہ امامت تک پہنچنا ان کی قدرت اور ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور میں اب یہاں تک آپ کو لے آیا کہ اگر میں خدا کی ساری صفتوں کا اقرار کرنے کے بعد یہ کہوں کہ آج جب رسول کو گزرے ہوئے 1400 برس کا زمانہ گزر گیا، کلمہ بغیر محمد الرسول اللہ کے مکمل نہیں، اذان بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں، اقامت بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں، تشہد بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں، ان ساری حقیقتوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں کہ سب کچھ ہونے کے بعد جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہو گے، لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مؤذن، ہر اقامت کہنے والا، ہر تشہد کا پڑھنے والا اس سچائی کو قبول کرے گا نا کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہو گے، لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نتیجہ نکالے کہ اگر یہ جملہ مان لیا تو گویا کہ آپ نے رسول کو خدا سے بڑھا دیا؟ میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کوئی نہیں کہے گا نا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ کہ رسول کو یہاں بڑھا نہیں رہے ہیں، یہاں رسول ایسا ذریعہ ہے کہ اگر رسول نہ ہوتا تو خدا کو پہچانا ہی نہ جاتا۔ تو جو بات رسول کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے، علی اور اولاد علی یا اہل بیت تک آتے آتے وہ غلو کیسے بن جاتی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر علی کو نہ پہچانا تو خدا کو نہیں پہچانا،
اگر زہرا کو نہیں پہچانا تو علی و نبی کو نہیں پہچانا، تو جس طرح سے اگر نبی نہ ہوتے تو کوئی خدا کو نہ پہچانتا، اسی طرح سے اگر اہل بیت اور 12 امام نہ ہوتے تو رسالت کے مقصد کا کوئی تحفظ کرنے والا نہ ہوتا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، ایک رخ اور یقیناً وہ اس منزل پر ہے کہ جہاں یہ مثال خالی اس لیے کہ 207 نمبر کے خطبے میں ممکن ہے ذرا سا گفتگو آگے بڑھ جائے، لیکن ضروری ہے اس رخ سے کہ یہ امامت کا رتبہ اور مرتبہ ہے کیا۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس امام کو کہ جو اپنے ایک صحابی کی عیادت کو جاتے ہیں اور وہاں ایک بھائی بڑا گھر رکھے ہوئے ہے اور دوسرا دنیا کو ترک کیے ہوئے، اور امام سے شکایت ہوتی ہے کہ اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، اس نے ترک دنیا، تو امام اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے اپنے نفس کے دشمن؟ خدا نے جن چیزوں کو تیرے لیے حلال کیا ہے تو انہیں خود اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تو ایک دم سے تڑپ کر کہتا ہے یا علی آپ، وہی والی بات کہ عمل کے ذریعے سے کوئی ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرے۔ کہا یا علی آپ کا وہی تف ہے تیرے اوپر، ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل، اللہ نے ائمہ عدل پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق رکھیں تاکہ کوئی خدا کا باغی نہ بننے پائے۔ توجہ فرمائیے گا، تاکہ کوئی خدا کا باغی نہ بننے پائے۔ آپ نے دیکھا امامت کا رتبہ کیا ہے کہ اگر امام کو نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت ہے۔ گویا کہ بتایا کہ امام اپنی سادی زندگی سے کسی کو بھی خدا سے دور نہیں ہونے دیتا۔ اور میں نے اس سے قبل بھی ابھی ایصال ثواب کی مجلس میں اسی مولا علی کے بیٹے امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ یقیناً دین سے بہت دور جانے والا بھی محرم آتے آتے اپنے کو دین سے دور اس لیے نہیں کر پاتا، توجہ فرمائیے گا، کہ کوئی کتنا ہی دین بیزار کیوں نہ ہو جائے، اہل بیت کی سادہ زندگی ہر آدمی کو دائرہ دین میں لے لیتی ہے۔ اور یقیناً اس موقع پر، اس منزل پر، اگر ایک طرف مولا کائنات کی سادہ زندگی ہے تو دوسری طرف پورے اہل بیت کی۔ اور یقیناً ان چیزوں کا لکھنا، پڑھنا اور سننا آسان ہے، لیکن وقت افطار اس طرح سے ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دینا ایسے ہی نہیں، پورا سورہ دہر آ رہا ہے، وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، کہ ہم اس عطا کے بدلے میں تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ وہ سادہ زیستی کس منزل پر ہے کہ ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دی جا رہی ہیں، اور ایک دن نہیں 3 دن دی جا رہی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے۔ اور اس موقع پر فضا کو شامل کیا گیا ہے، رسول نے اپنے کو الگ رکھا ہے تاکہ کوئی ہمارے نام پر دعوے دار نہ بن جائے۔ توجہ فرمائیے گا، تاکہ کوئی ہمارے نام پر دعوے دار نہ بن جائے۔ بتا دیا اہل بیت کے رتبے کو جانو، اہل بیت کے مرتبے کو سمجھو، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اہل بیت دشمنی میں دنیا نے اپنے کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ میر تقی میر کو کہنا پڑا کہ قتل امام مقصد و تیاری نماز۔ وہی
یہ رخ تو میں نے بیان کر دیا کہ امامت کی معرفت ہے تو جاہلیت نہیں ہے، لیکن دوسرا رخ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر امامت کی معرفت نہیں ہے تو زبان پر ہوا کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بھی جاہلیت ہے۔ عجب طرح سے میر تقی میر، قتل امام مقصد و تیاری نماز، بدتر تھے کافروں سے مسلمان کربلا۔ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جن لوگوں نے سادہ زیستی سے لوگوں کو خدا سے دور نہیں ہونے دیا، ان کا اس طرح سے کربلا میں۔ اور پھر میں مانتا اگر یہ نادان ہوتے، نہیں، مولا کائنات نے مختلف موقعوں پر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نادانی میں نہیں ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم علم کے ساتھ ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یقیناً آپ بھی تڑپ جائیں گے کہ جہاں امام حسین کی شہادت کے موقع پر یہ آواز بلند کی جائے کہ ارے اس جانور کو نہ مارو، اس گھوڑے کو نہ مارو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس پر رسول سوار ہوا کرتے تھے۔ یہی چیزیں تڑپا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس جانور کا تو احترام ہو کہ جس پر رسول سوار ہوتے ہوں، اور جو سوار دوش رسول ہو، اللہ اکبر، جو دوش رسول کا سوار ہو اس کے لیے تیر ہیں، اس کے لیے تلواریں ہیں، اور وہ پھر بتا بھی رہا ہے کہ اس زمین پر میرے علاوہ رسول کی بیٹی کا اور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً یہ اجر مل رہا ہے خدا کی معرفت کرانے کا، رسول کے مقصد کے بچانے کا، لیکن حسین نے اس ذمہ داری کو اس طرح سے نبھایا کہ اگر اپنا بھرا گھر لٹانا پڑے تب بھی پر میں جو ہوں معرفت توحید کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر دوں گا۔ لیکن اس قربانی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مولا حسین نے کیا کہا کہ انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں کہ جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ ہاں آزادارو، یہ کون ہے جسے رولا رولا کے مارا جا رہا ہے؟ جب مدینے سے نکلا ہے تو نانا کی قبر پہ جا کر رویا، ماں کی مزار پہ جا کر گریا کیا، بھائی کی قبر کو جا کر خدا حافظ کہا۔ ہاں آزادارو، یہ وہی حسین ہے جس نے حج کے موقع پر حج کو عمرے سے تبدیل کر کے، آپ اندازہ کریں مولود کعبہ کا بیٹا کس دل سے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے نکلا ہوگا۔ راستے میں جناب مسلم کی سنانی سنی ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ جناب مسلم کی یتیمہ پہ دست شفقت پھیر کر بتایا ہے کہ کریم لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ لیکن عزیزو، جس نے ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دے دیں، وہ کہ جس نے جا کر کے کس طرح سے ہر کے لشکر کو پانی پلایا، اب ذرا سوچئے، اب وہ گریہ نہ کرے تو کیا کرے، وہ روئے نہ تو کیا کرے۔ ہاں آزادارو، امام حسین ہر کے لاشے پر بھی گئے ہیں روتے ہوئے، حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر بھی گئے ہیں۔ ہاں آزادارو، لیکن ہر لاشے پر تو گریہ کیا ہے، لیکن ایک گریے کا ذکر کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں اسی پر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ اور وہ گریہ کون ہے؟ جب یتیم حسن جناب قاسم بار بار آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آقا، چچا، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ہاں عزیزو، یہ امامت کا رتبہ ہے، یہ امامت کا مرتبہ ہے۔ کتنے رخ ہیں لیکن اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ جناب قاسم کا نام شب عاشور میں نہیں لیا، خود بھتیجے نے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ یہی وہ قاسم ہیں جن کے بازو پہ تعویذ بندھا ہوا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ قاسم مجبوری میں نہیں،
قاسم حالت اختیار میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور جب اجازت ملنے میں تاخیر ہوئی تو اپنے باپ کا خط لے کر آ گئے، اور جب امام حسین نے کہا قاسم میں تمہیں منع کر رہا ہوں تم مانتے کیوں نہیں، تو عجب نہیں کہا چچا آپ اسی لیے منع کر رہے ہیں نا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، یہ لیجئے میں آپ کے بڑے بھائی کا خط لے کر آیا ہوں۔ ہاں آزادارو، عجب جملے ہیں روایت میں کہ بھائی کا خط پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھتیجے کو سینے سے لگایا، روئے دونوں، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ ہاں آزادارو، میں نے کہا نا یتیموں اور اسیروں کو روٹیاں دینے والا آج کربلا میں اتنا غریب ہو گیا، اتنا تنہا ہو گیا کہ چچا اور بھتیجوں کو غش آیا ہے لیکن خیمے میں اتنا پانی نہیں ہے، ایسا کہتے آپ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی گرمی کی وجہ سے یا کسی سبب سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو پانی کے چھیٹے دیے جاتے ہیں، لیکن کربلا میں چچا اور بھتیجے کو غش آیا ہے لیکن کہتے آپ ہے۔ میں کہوں گا عزادارو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر چلو تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی محبت کیا ہے۔ آخری جملہ، ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو سوار کیا لیکن سوار کرنے سے پہلے قاسم کے کرتے کے بٹن کو چاک کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آنے والا یتیم ہے، لیکن جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، امام حسین جناب قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے۔ اب جو پہنچے ہیں خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جیسا منظر امام حسین نے دیکھا، کہا تیرے چچا پہ شاخ ہے کہ تو پکارتا رہا اور وہ بر وقت نہ پہنچ سکا۔ اب جو لاشے کو لے کر چلے، عجب نہیں درے خیمہ پر پہنچ کر کہا ہو بھابی حسین شرمندہ ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اس ذکر کو مرحومین بالخصوص جناب سید شجاع الحسن رضوی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید شجاع الحسن رضوی ابن سید افتخار الحسن رضوی کے لیے ایصال ثواب کریں۔ صلی